الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آپ بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاد، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت نے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو آقا دولہا محبوب رب العالمین رحمت للعالمین، عرش کے دولہا، عرش کے مہمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منانے کا موقع عطا فرمایا. ناظرین و سامعین محترم، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا جلسہ، ہمارا جلوس اگر شریعت کے دائرے میں ہو، دائرے اسلام میں ہو، تو اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ہے، سکرات کے وقت بھی کامیابی ہے، قبر کی زندگی میں بھی کامیابی ہے، میدان محشر کی بھی کامیابی ہے. اگر ہمارے جلسے اور جلوس کسی کو تکلیف پہنچے یا پھر ہمارے جلسے اور جلوس کے ذریعے کسی کو اسلام کی جانب رغبت نہ ہو تو پھر جلسہ جلوس ہمارا رائگاں ہو جائے گا. صرف دیکھنے والے کہیں گے کہ مسلمان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر سب کرتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو کہنا نہیں ہے، ہم کو ہمارے عمل کے ذریعے فرشتوں کو گواہ بنانا ہے، فرشتوں سے رب کی بارگاہ میں کہلوانا ہے، فرشتوں سے سرکار کی بارگاہ میں کہلوانا ہے کہ یقیناً آپ کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی ولادت کا جشن منایا تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر دیں گے. اس لیے مسجد انوار مدینہ میں صرف ربیع الاول نہیں بلکہ محرم میں بھی 10 دن، ربیع المنور میں 12 دن جلسے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ کتنے آتے ہیں،
وہ آدمی بھی ہو لیکن ہمارا جلسہ ہوتا ضرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو میں سے ایک بھی عمل کر لے تو ہمارے جلسے کی کامیابی. ضروری نہیں کہ سروں کا سمندر ہو، ضروری نہیں کہ بابا ہو، نعرے لگائے جائے، بلکہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدائے رب العالمین نے جس تعظیم و تکریم کے ساتھ پکارا ہے، جس تعظیم و تکریم کے ساتھ یاد فرمایا ہے، جس تعظیم و تکریم کے ساتھ قرآن مقدس میں آپ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اسی تعظیم و تکریم کے تحت ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے. اگرچہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میری باتیں کڑوی ضرور لگتی ہیں، یہ نہ سوچنا کہ مرزا بدعقیدہ کو بولنے کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی بولتے ہیں. تو یاد رکھ لیں جہاں بدعقیدہ کو جواب دینا ہے وہیں اپنوں کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہاں پر اپنے کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے. ون سائڈ ہمیں چلنا نہیں ہے، جب راستہ چل رہے ہیں تو دونوں جانب کے راستہ چلنا ہے. تو ایسے ہی عقیدے کے اعتبار سے ہمیں دونوں جانب دونوں سمت ہمیں پرکھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس کے رسول کی رضا و خوشنودی ہمیں حاصل ہو سکے. بدعقیدہ کو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے میلاد ہم مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں تاکہ میں قیامت مناتے رہیں گے، بلکہ ہم اپنے معصوم نسلوں کو بتا کر جائیں گے کہ نبی کا میلاد مناتے رہنا. اعتراض کرنے والے کمنٹ کرنے والے کہیں گے کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ کیا قرآن میں میلاد کا ذکر ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ہوں گنہگار، لیکن مسجد انوار مدینہ کی کمیٹی مرکزی جلسے کی ذمہ داری میرے سر سونپتے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یاد رکھ لیں نبی کا میلاد منانا یہ ہم اپنے عالم کو، اپنے مفتی کو، جامع نظامیہ کے علماء کو، حیدرآباد دکن کے اولیاء کو، پیران کامل کو، تابعین کو، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ کو، اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیات کو، صحابیات کو، صحابہ کو، انبیاء کو، رسول کو دیکھ کر نبی کا میلاد نہیں مناتے. کام کھول کر سن لیں، ہم میلاد مناتے ہیں تو خدا کی تعظیم میں مناتے ہیں، ہم میلاد کا جشن مناتے ہیں خدا کے رسول کی بجاواری کے لیے میلاد مناتے ہیں. اگر میلاد منانے کو کہو نہ جانے تم کیا فتوے دیتے ہو. آواز جہاں تک جا رہی ہے سن لو، یہ عابد حسین نظامی یہ انانیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اہل سنت و جماعت کا ایک پاسبان بن کر حضور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں لاکھوں اربوں کروڑ درجے نیچے کا غلام بن کر ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے فتوے تم ہی کو مبارک، تمہارے فتوے تم ہی کو مبارک. ارے تم میلاد کو شرک کہو، بدعت کہو، فضول خرچ کہو، حرام کہو، یاد رکھ لو اعلان کر رہا ہوں کہ تمہارا پیدا ہونا بھی حرام. اگر نبی کی میلاد منانا حرام ہے، پیدا ہونا بھی حرام ہے، جینا بھی حرام ہے. سوال کرنا ہے تو ابھی اسی وقت آ کر کرنا، بعد میں نہ پوچھنا کہ تمہارے مولانا آئے تھے بڑا چیک کر کہہ رہے تھے، حرام ہمارے پیدائش کو کہہ رہے تھے. کیوں نہ کہو جب تاجدار مدینہ سرور کونین محمود رب العالمین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے جشن کو تم حرام قرار دیتے ہو. ارے تمہارے پیٹوں میں حرام لقمہ اتر رہا ہے، اس میں تمہاری زبانوں سے حرام کے الفاظ ادا ہوتے ہیں. اللہ نے حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجمعین کم و بیش